الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور بھائیوں و نیز میری اسلامی ماں اور بہنوں، محترم حضرات، الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم جن دنوں سے گزر رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے مبارک دن ہے، خیر و برکتوں والے دن ہیں، یہ حج کے دن ہیں، یہ وہ دن ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 دنوں کی، والشفع، عید کے دن کی، اور 9 تاریخ کی۔ تو محترم حضرات، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی اہمیت بتانا چاہتا ہے تو اس کی قسم کھا کر ذکر کرتا ہے۔ یہاں پہ فجر کے بارے میں کہا، فجر کا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، بڑا مبارک ہوتا ہے، روزی کے تقسیم ہونے کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا وقت ہوتا ہے اور اللہ کی مغفرت کا وقت ہوتا ہے۔ اور فجر کے وقت کے بارے میں آپ دیکھیے گا کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ فجر کی 2 رکعت سنت، رکعتا الصبح خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت سنت ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ فجر کی 2 سنتوں کا یہ عالم ہے تو فرض کی اہمیت کیا ہوگی آپ اندازہ لگائیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 سنت سفر میں بھی حضر میں بھی جہاں بھی ہوتے آپ 2 رکعت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ تو گویا یہ 2 رکعت دنیا کی ساری چیزوں سے بہت زیادہ قریب۔ اور یہ فجر کا وقت بتایا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں تو خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کی فضیلت بتائی، اور ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ وقت فرشتوں کے بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ رات کی ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی ختم کر کے جاتے ہیں، صبح کی ڈیوٹی کرنے والے آتے ہیں۔ جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو تم نے کیسے پایا؟ کہتے ہیں اللہ ہم گئے تھے جب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، تیری عبادت کر رہے تھے، ہم جب واپس آئے تو اب بھی وہ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ وہ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ اور کیا چاہتے ہیں؟ جنت چاہتے ہیں۔ کیا انہوں نے جنت دیکھا؟ بولا کہ نہیں۔ اگر دیکھے تو کیا کریں گے؟ اور زیادہ تیرے سے مغفرت طلب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ، میں سب کو معاف کر دیا، سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ جماعت کے اندر ایک آدمی ایسا تھا جو اس نیت سے نہیں آیا، بہرحال کسی کام سے آیا، یہاں سے گزر رہا تھا، مسجد اخلاص کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر وہ آ گیا، اس کے نیت اور کوئی نہیں تھی، آ گیا، اب کیا کرنا اس کے بارے میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم جلسا لا یجلسو، جو ایسے ساتھی ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رہنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جاؤ، وہ اچھے لوگوں کے ساتھ تھا، میں اسے معاف کر دیا۔ دیکھیے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ اور پھر اس کے بعد
منافقوں کے لیے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بہت مشکل ہوتی ہے۔ رمضان میں جیسے ہماری مسجدیں ماشاءاللہ بھری رہتی ہیں، آج بھی اگر فجر میں وہ حالت رہی تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کی مدد میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ 10 دن شروع کے، آج 2 تاریخ ہو گئے، اب یہ 8 دن باقی ہیں، بڑے مبارک دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اور آپ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ تو محترم بھائیوں، ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ دن افضل ایام دنیا ایام العشر، دنیا کے سارے دنوں میں سب سے بہتر دن یہ شروع کے 10 دن ہیں، اور اس کے بعد ان دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج رکھا ہے، عمرہ رکھا ہے، اللہ کا ذکر ہے، نمازیں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں۔ تو ان دنوں میں بتایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّسْبِيحَ وَالتَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ الحمدللہ پڑھو، ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر پڑھو، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ 4 کلمے اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ کیسا بھی پڑھیے، آگے پیچھے ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، یہ کلمے آپ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کلموں کے بدلے بھی جنت میں اللہ تعالیٰ ایک ایک درخت، جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے سبحان اللہ ایک درخت، الحمدللہ ایک درخت، اللہ اکبر ایک درخت، ایسے آپ جتنے مرتبہ پڑھیں گے اتنے درخت اللہ تعالیٰ لگائے۔ اور اس کے بعد یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے ان دنوں میں اللہ کو زیادہ یاد کرے، جب سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، شہد کی مکھیاں جیسے گھومتی ہیں، عرش کے اطراف شہد کے مکھیاں چکر لگاتی رہتی ہیں اور پڑھنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، اس وقت تک وہ چکر لگاتی ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے، یہ نہ کہے کہ جاؤ میں معاف کر دیا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ ان دنوں کے اندر زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زیادہ سے زیادہ تکبیرات آپ پڑھتے رہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں بہت زیادہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ اب ان دنوں کے اندر سب سے بڑی اہم بات جو ہے، اب یہ تو ایام ذکر کے، اللہ کو یاد کرنے کے، جیسا بھی آپ یاد کیجئے، جیسا بھی آپ پڑھیے۔ نمازوں کے بعد 9 تاریخ سے وہ 13 تاریخ تک پڑھی جاتی ہے، وہ الگ ہے۔ یہ اب آپ چلتے پھرتے انفرادی طور سے آپ اس کا عمل کریں۔ اور اب یہاں پر یہ 9 تاریخ یہ سب سے زیادہ اہم دن، یہ عرفے کا دن ہے، اس میں بے حساب لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور عرفے میں دیکھیے ذرا اندازہ، ہر دن رات میں اللہ رات کے آخری حصے میں لوگوں کو معاف کرتا ہے، مگر عرفے کے دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو معاف کرتا ہے، یعنی یہ دن کی خصوصیت ہے۔ اور یہاں پہ بتایا کہ اس دن کا روزہ یکفر سنۃ الماضیہ والباقیہ، گزرے ہوئے اور آنے والے سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اور اس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بندوں کے خوش ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم رمضان اور بقرعید کیا حساب سے کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ اور عید کے بارے میں پوچھا گیا، الفطر یوم یفطر الناس، عید الفطر اس وقت کرو جبکہ پورے بستی والے کریں۔ الاضحیٰ یوم یضحی الناس، عید اضحیٰ آپ اس وقت کریں گے قربانی کی جبکہ آپ کی بستی والے آپ کریں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں ہمارے حساب سے آج 2 تاریخ ہے، اور وہاں کے حساب سے مکے کے حساب سے گویا آج 3 تاریخ ہے۔ 5 تاریخ کو ان کا عرفہ ہے،
6 تاریخ کو ان کے پاس عید ہے، لیکن ہمارے حساب سے 6 تاریخ یعنی جمعہ کے دن عرفہ ہے۔ اب الگ الگ ہو رہا حساب، لوگ کہتے ہیں الگ ہو رہا، وہاں کا حساب ہے، نام اس کا عرفہ ہے، وہ دن کا نام عرفہ ہے، لیکن اگر ہم وہاں کے حساب سے اگر روزہ رکھیں تو دوسرے دن کیا کرنا، دوسرے دن کیا کریں گے؟ ہمارے پاس 8واں دن ہے، اور اللہ کہہ رہا والفجر، فجر کی قسم، ولیالین عشر، 10 دن کی قسم، والشفع، شفع سے مراد 10 دن، 10 تاریخ عید کا دن، والوتر 9 تاریخ، وتر 9 تاریخ۔ اب یہاں پہ اگر ہم وہاں کے حساب سے اگر روزہ رکھیں 8 تاریخ ہوتی، دوسرا دن ہمارے لیے کیا ہوتا؟ دوسرے دن عید کرنا چاہیے، ہم لوگ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہماری بستی میں چاند نہیں دکھا، نہیں کرتے۔ تو اس لیے سیدھی بات یہ ہے، بیکار جھگڑوں میں نہ کو جاؤ، اختلافات میں مت جاؤ۔ ہمارے حساب سے ہم انشاءاللہ عید کریں گے، تو ہمارے حساب سے عرفہ جو ہوگا 6 تاریخ کو اور 7 تاریخ کو عید ہے، یعنی آئندہ جمعہ۔ جو ایک سوال یہ کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا منع ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ عام عادت نہیں بنائیں گے، کوئی خاص دن آ گیا، عرفہ، عاشورہ یا اور کوئی آ گیا تو اس دن ایک روزہ رکھیں گے، 1 دن پہلے رکھیں، 2 دن پہلے، 3، چپ، بیکار اننیسیسری غیر ضروری چیزوں میں مت جائیے۔ ہمارا حساب ہے، چونکہ ہم قرآن اور سنت کے اتباع کرنے والے، اللہ کے نبی نے کہا الاضحیٰ یوم یضحی الناس، عید اضحیٰ اس وقت ہے جبکہ لوگ عید اضحیٰ کریں، تو سیدھا یعنی وہاں ہفتے کے دن جمعرات کے دن ہے نا، ہم جمعہ کو کیسا رکھنا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ جمعرات کو رکھ لیجئے، عید جمعہ کے دن کیجئے، عید آپ دوسرے دن کیجئے۔ عید نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ کی بستی میں نہیں ہوتی۔ سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ عرفے کا دن جو ہوگا 6 تاریخ کو ہوگا، 7 تاریخ کو انشاءاللہ عید ہوگی، یعنی آئندہ جمعہ عرفے کا آپ روزہ رکھیں گے نیت کے اعتبار سے، چونکہ ہم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ ہماری نیت کے اعتبار سے اجر دے گا۔ اچھا، اب دوسری بات یہاں پر اب ذرا دیکھیں، قربانی، ما ہی الاضحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی یہ قربانیاں کیا ہے؟ کہا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا حضرت ابراہیم کا طریقہ۔ تو بولا ہمارے لیے کیا ہوگا؟ بولا کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دے گا۔ جانور کے جسم پر جو بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ دیکھو اچھے جانوروں کا انتخاب، اس لیے کہ یہ کل تمہارے لیے پل صراط پہ کام آئے۔ ایک بات قربانی جسے طاقت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر، ہم نے آپ کے لیے بہت بھلائیاں دیا، آپ نماز پڑھیے، قربانی دیجئے۔ آج دنیا میں جتنے مسائل ہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، وہ سارے مسائل کا حل ایک، آپ نماز کی پابندی کیجئے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں دیجئے، قربانی کیجئے، صدقات کیجئے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نقصان انشاءاللہ نہیں کرے۔ ان شانئک هو الابتر، تمہارا دشمن ہی بے نام و نمود ہوگا۔ اچھا، جو آدمی طاقت رکھتا ہے قربانی، اللہ کے نبی نے فرمایا ان علی کل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر والے پر ہر سال قربانی دینا فرض۔ آپ کو طاقت ہے الحمدللہ دیجئے، ہر آدمی اپنے طرف سے دیجئے، یا گھر کا بڑا اپنی طرف سے دے گا تو پورے لوگ ہو جائے۔ اگر آپ کو ایک جانور کی طاقت نہیں تو کم سے کم ایک حصہ اللہ کے بندے کرتے ہیں محنتیں، ایک حصہ لے لیجئے۔ اگر ایک حصہ بھی آپ نہیں لے سکتے تو بتایا اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کو قربانی کی طاقت ہے اور وہ قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ نہیں آنا۔ ہمارے بھائی عمران صاحب حکم نہیں لگا سکتے، ہمارے بھائی ارشاد صاحب حکم نہیں لگا سکتے کون مسجد کو آنا کون آنا نہیں آنا، ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہر کلمہ کو
مگر اللہ کے نبی نے فرمایا جسے طاقت ہے. آپ اپنی طاقت دیکھیں، ایک جانور، ہر ایک کی طرف سے جانور یا جو بھی، بہرحال ہر سال ہر گھر والے پر قربانی ضروری ہے. اگر طاقت رکھ کے آپ حصہ بھی ایک آدمی 4-5 ہزار روپے اللہ کے راستے میں نہیں دے سکتا تو ہم کیا کریں گے بھائی؟ کہاں ہم اپنے بچوں کو قربان کرتے، کہاں ہماری قربانیاں ہوتی ہیں؟ اللہ کو معلوم تھا، اللہ نے مقرر کر دیا. تو اب یہاں پہ ذرا یاد رکھیے. اچھا، اور ایک بات اب یہاں یہ تو قربانی کے تعلق سے اپنی طاقت کے مطابق، میں نہیں کہتا کہ آپ یہ دیجیے، ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا. ایک جانور ہے پورے گھر والوں کی طرف سے، یا آپ کو طاقت ہے ہر ایک کی طرف سے قربانی کیجیے، یا نہیں تو کم سے کم ایک حصہ لیجیے. اچھا، اب تو چاند دکھ گیا، 2 تاریخ ہو گئے، لیکن چاند سے پہلے بتایا کہ جو من رأى ہلال ذی الحجہ، جو آدمی ذی الحجہ کا چاند دیکھا اور وہ قربانی دینا چاہ رہا ہے، اپنے ناخن اور بال نہ نکالے. اب الحمدللہ 10 دن ماشاءاللہ ہر ایک کا چہرہ مبارک نظر آتا، بڑا پیارے معلوم ہوتے سب. مگر عید کے دن سب سے پہلے قربانی کس کی ہوتی؟ کتنے افسوس کی بات ہے. ایک بہت بڑے عالم سے سوال کیا گیا، مرد کی کیا نشانی ہے؟ بہت بڑے عالم سے پوچھا گیا، انہوں نے بتایا مرد کی 2 نشانی. ایک نشانی ہے کہ چہرے پر داڑھی ہو، گھر میں بیوی ہو. چہرے پر داڑھی ہو اور گھر میں بیوی ہو تو یہ مرد کی نشانی ہے. جس کو چہرے پر داڑھی نہیں، آپ کیا سمجھیں گے؟ اور داڑھی آپ کو سنت ہے. اور ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ گنہگار ہوں، اللہ کیا بھی نیکیاں نہیں کرا، اللہ یہ تیرے نبی کی سنت میں لایا ہوں، اللہ تیرے نبی کی سنت زندہ ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو اب یہاں پہ اور ذرا اب یہ دنوں کے اندر جہاں تک ہو سکتا ہے کم از کم یہ قرآن 10 دن میں یہ قرآن پڑھیے. اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کیجیے. نفل نمازیں زیادہ سے زیادہ پڑھیے. دعاؤں کا اہتمام، آج دعاؤں کی بڑی سخت ضرورت، ہر آدمی اپنی جگہ محتاج. دعاؤں کا اہتمام کریں اور جہاں تک ہو سکتا ہے بھلائی کے کام کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی کوشش کریں. اچھا، اب یہاں پر یہ بات ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے قرض ہے. قربانی کے لیے قرض کوئی شرط نہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ مثلا نہیں ہے، آنے والا ہے، قرض لے کر قربانی دے سکتے، قرض لے کر قربانی دے سکتے. اور دوسری بات ہے، میرا عقیقہ نہیں ہوا. عقیقہ کرنا بابا کا کام، بابا نہیں کرا تو میری غلطی کیا ہے؟ زندگی بھر اگر عقیقہ نہ ہو تو اس سے قربانی کو جوڑنا یہ غلط ہے. اور اس کے بعد اور ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے قربانی دیے، اللہ سہولت دیا، میت کی طرف سے بھی، مرے ہوئے لوگوں کی طرف سے بھی قربانی دی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی 2 بکرے قربان کرتے، ایک اپنی طرف سے اور ایک امت میں سارے لوگ آ گئے. بہرحال میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. یہ ضروری باتیں ہیں، خیال رکھیے اور ایک دوسرے کے حق میں دعائیں کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو خوش رکھے، دین و دنیا کی بھلائیاں دے. یہ دن تمام دنیا کے لیے امن و امان کے بنے، خیر و سلامتی کے بنے، ہر قسم کے فتنے فسادات سے اللہ سب کے محفوظ رکھے. اللہ ہر ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جن کی طاقت نہیں ہے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے. اور ایک بات یہ ہے، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے رسول میرے پاس دودھ والا جانور، چھوٹا جانور، اگر آپ حکم دیں تو میں اس کو ذبح کر دوں. بولا نہ، مت کرو، ایسے کرو، عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال نکالو، فتل کا تمام وزیتی کا عند اللہ، اللہ تمہیں قربانی کا ثواب دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں یہ خاص ہے، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. عام جو آدمی ایک حصہ بھی نہیں لے سکتا، عید کی نماز کے بعد
اپنے ناخن اور بال وغیرہ نکالے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قربانی کا ثواب دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔